على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. اے ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے کہ کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والوں، قیامت کے دن، میدان محشر کے دن جن کے اعمال والے پلڑے باری ہوئے وہ خوش نصیب کامیاب ہوں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اور وہ بد نصیب جن کے گناہوں والے پلڑے باری ہو گئے، وہی حقیقت میں بد نصیب ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان کے اندر، خسارے کے اندر مبتلا کر لیا، اور وہی ہمیشہ جہنم کے اندر، جہنم کی آگ کے اندر رہنے والے ہیں. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام قسم کے تعریفی کلمات، حمد و ثنا، عزت، عظمت، رفعت، کبریائی، یکتائی اور تنہائی اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص، جس اللہ رب العالمین نے ہم سب گناہگاروں پہ خاص فضل و کرم فرما کر ہمیں اپنے گھر میں آنے کی سعادت نصیب فرمائی. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الحرمین سید الثقلین، امام القبلتین، شفیع المذنبین، صادق الامین، رحمت للعالمین، سلطان مدینہ، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. احباب ذی وقار، جو اللہ رب العالمین کائنات کا رب ہمیں یہاں جمع کرنے پہ قادر ہے، وہ اللہ کم الحاکمین اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہماری زندگی کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے. جو اللہ کم الحاکمین اس بات پہ قادر ہے، ہمیں یہاں لانے پہ قادر ہے، وہ اللہ کم الحاکمین ہمارے رخ ہدایت کی طرف بدلنے پر بھی قادر ہے. دعا کرو وہ قادر اور قدیر، رحمان اور رحیم رب اللہ کم الحاکمین ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنے نیک خاص مقربین بندوں میں شامل فرمائے. حضرات ذی وقار، گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک سے لے کے آج تک موت کے بارے میں بات کر رہے تھے، فکر آخرت کے حوالے سے بات کر رہے تھے،
اور اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور انسان کی زندگی پہ بات کر رہے تھے کہ انسان کی زندگی کس طرح کی ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے یا فانی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی عنوان کے تحت چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں آسان لفظوں میں دین اسلام کی بات آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، رب کا قرآن بہترین انداز سے ہماری رہنمائی کر رہا ہے، بہترین انداز سے ہمارے سامنے ایک کتاب پیش کر رہا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر انسان نے موت کا جام پینا ہے، ہر انسان نے موت کی وادی سے گزرنا ہے، کسی کو مفر نہیں ہے، کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے دنیا کے قانون ہیں، فلاں کو استثناء حاصل، فلاں کو استثناء حاصل، فلاں کو استثناء حاصل، لیکن یہ موت کا قانون جو آسمان کے رب نے بنا دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کسی کو استثناء نہیں ہے۔ ہر کسی نے اس راستے سے گزرنا ہے۔ گزشتہ دنوں ہماری مسجد کے نہایت ہی قابل احترام بزرگ حاجی سعید مغل صاحب گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر جن کے لیے دعا کی گئی، وہ قرآن پڑھتے یقین کیجئے کہ ایسے جیسے قرآن آسمان سے اتر رہا ہے، اتنی لذت کے ساتھ اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ، اور کئی ایک مرتبہ ان کو اس مسجد میں نماز پڑھانے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ اور جب وہ قرآن پڑھتے تھے، میرے سمیت جتنے بھی نمازی ہیں ان کا دل یہی چاہتا تھا وہ قرآن پڑھتے رہیں، ہم نماز کے اندر کھڑے قرآن سنتے رہیں۔ یہاں صاحب کو لے کے آؤ، ایسی خوبصورتی کے ساتھ قرآن پڑھتے، اور حسن و جمال کو دیکھا جائے تو وہ حسن و جمال کے میدان میں بھی اپنی مثال آپ تھے، اور وہ اذان دیتے مسجد میں آ کے تو یقین مانے اتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے کمال کی آواز انہیں عطا فرمائی، اتنی خوبصورتی کے ساتھ اذان دیتے، لیکن گزشتہ دنوں وہ موت کا جام پی کر دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان کا جانا اور ان کی موت ہمارے لیے سبق ہے کہ یہ دنیا بہت تھوڑی دیر کا سامان ہے، یہ دنیا تھوڑی دیر کا سامان ہے، یہ دنیا تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ یہ بندہ فانی ہے، بندے کا وجود فانی ہے، بندے کی جان بھی فانی ہے۔ حضرات اس کے علاوہ یہ گزشتہ دنوں سیٹھ عابد کی خبر چل رہی تھی، بہت بڑا بزنس مین اور تجارت کے میدان میں بہت بڑا تاجر، سرمایہ دار، اور بہت لمبی چوڑی وسیع تجارت کا مالک ہے اور لمبے چوڑے خزانوں کا مالک ہے۔ اس کی موت بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے۔ اس کی موت بھی ہمیں سبق دے رہی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ زندگی فانی ہے۔ ہم کبھی بچپن میں ہوا کرتے تھے تو آج بچپن میں نہیں ہے، بچپن بھی فانی ہے۔ کبھی ہم جوان ہوا کرتے تھے، آج جوانی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جوانی بھی فانی ہے۔ اور کتنے بوڑھے ہیں جو بڑھاپے کے بعد گزر گئے، بڑھاپا بھی فانی ہے۔ یہ حسن و جمال فانی ہے، یہ تکبر اور غرور یہ سب فانی ہے۔ یہ جو ہمیں آج پلازے نظر آ رہے ہیں یہ بھی فانی ہے، یہ بڑی بڑی مارکیٹیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ بھی فانی ہے، اور بڑی بڑی تجارتی منڈیاں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں اللہ کی قسم وہ بھی فانی ہے۔ اور جن گھروں کے اندر بیٹھ کر ہم فخر محسوس کرتے ہیں، اپنی بڑی بڑی کوٹھیوں کو دیکھ کر ہمارے دلوں کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، غرور پیدا ہوتا ہے، اور جن گھروں کے اندر بیٹھ کے ہم سوچتے ہیں ہمیں یہاں سے نکال کوئی نہیں سکتا، اللہ کی قسم وہ گھر بھی فانی ہے، وہ بنگلے بھی فانی ہیں، وہ بڑے بڑے پلازے بھی فانی ہیں، وہ بڑی بڑی مارکیٹس بھی فانی ہیں، وہ تجارتی بڑی لمبی چوڑی وسیع میدان پہ پھیلی منڈیاں بھی فانی ہیں۔ حضرات آگے بڑھتے ہیں۔ حاجی صادق صدیقی مرحوم رحمت اللہ علیہ کا جانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ جند جان فانی ہے، یہ کھانے پینے کا ساز و سامان فانی ہے، یہ رہن سہن کا عارضی نظام یہ بھی فانی ہے۔ اسی طرح اس مسجد کے بنانے والے حاجی سعید مغل صاحب، ان کا جانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ کھیل کود کے میدان یہ بھی فانی ہے۔ پاشا صاحب تشریف لائے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، بڑی محبت والے
والے ہیں۔ یہاں ہمارے بزرگ مسجد میں نا سلیم صاحب ہے بابا جی، ان کے والدین دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ والدین کا جانا یہ علامت ہے، یہ سبق ہے، یہ درس ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ بندہ فانی، بندے کے اندر چلنے والی جان وہ بھی فانی، بندے کے اندر پیدا ہونے والی طاقت وہ بھی فانی۔ حضرات ہمارے والدین کا جانا اس بات کا سبق ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ کھیل کے میدان فانی ہے، یہ بننا سنورنا سب کچھ فانی ہے۔ حضرات آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے عزیز و اقارب کے جنازے، ہمارے عزیز و اقارب کی قبریں اس بات کی علامت ہے، اس بات کا سبق ہے، ان کے جنازوں کے اندر بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ ہمارے عزیز و اقارب کا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ زندگی بھی فانی ہے، یہ دنیا تھوڑی دیر کا سامان ہے۔ رب کا قرآن بہترین انداز سے ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الغرور۔ جس دنیا پہ فخر کر رہے ہو، جس جوانی کے اوپر فخر کر رہے ہو اور جسم کے اوپر مان کر رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں جو تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ آسمان تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ بھی فانی ہے، یہ زمین تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ بھی فانی ہے، یہ بڑے بڑے پلازے تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ بھی فانی ہے۔ جن گھروں کو دیکھ کر فخر محسوس کرتے ہو، یہ گھر بھی فانی ہے۔ حضرات اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل جیسے عظیم محدث، عظیم بزرگ، حدیث کے ہیں خادم، نبی کی حدیث کو جمع کرنے والے، نبی کی حدیث کو امت تک پہنچانے والے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، زندگی تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ملی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا دنیا سے جانا اس بات کا سبق ہے کہ یہ دنیا کا سارا نظام، دنیا کی ساری کھیل، یہ سب کچھ عارضی ہے۔ اور اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ جیسے محدث کا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کھیل کود کے میدان عارضی ہیں، یہ کھانے پینے کے ساز و سامان عارضی ہیں، تیرا وجود عارضی، تیری سانسیں عارضی، تیری جان عارضی۔ اور امام بخاری جیسے عظیم محدث کا دنیا سے چلے جانا اس بات کی دلیل ہے یہ دنیا تھوڑی دیر کا سامان ہے، یہ دنیا تھوڑی دیر کے لیے ملی ہے، تیری زندگی عارضی ہے، تیرا وجود عارضی ہے۔ حضرات آگے بڑھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسے عظیم محدث، بہت بڑے امام کا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا دنیا چھوڑ کے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تو مہمان ہے، جب تک اللہ چاہے گا تو دنیا میں مہمان رہے گا، جب اللہ کا فیصلہ آئے گا تجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، تو قبر کے اندر جا کے رہے گا، قبر تمہیں اپنے اندر لے جا کے رہے گی، تجھے قبر سے بچا سکتا کوئی نہیں، سب عارضی ہیں۔ حضرات پھر اصحاب رسول کا جانا اس بات کی دلیل ہے یہ دنیا فانی ہے۔ ابو بکر جیسے عظیم صحابی کا جانا، عمر فاروق کا جانا، عثمان غنی کا جانا، علی المرتضیٰ، پھر ازواج مطہرات امہات المومنین کا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا کا سارا نقشہ عارضی ہے۔ حضرات اس کے بعد انبیاء کا جانا، انبیاء کرام علیہم السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کا جانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جانا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جانا اس بات کی طرف اشارہ ہے، اس بات کی دلیل ہے، ان کے جانے میں بہت بڑا سبق ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا عارضی ہے۔ جس دنیا پہ فخر کر رہے ہو، جن نعمتوں کے اوپر فخر کر رہے ہو، جس زندگی کے اوپر تمہیں مان ہے، جن سانسوں کے اوپر تمہیں مان ہے، جس وجود کو سارا دن سنوارتے ہو، یہ وجود بھی فانی ہے، یہ نعمتیں بھی فانی ہیں، اور تمہارا حسن و جمال بھی فانی ہے۔ حضرات کسی دل والے نے نا، پاشا صاحب میں آپ کی نظر کرتا ہوں، کسی دل والے نے بہت بڑی بات کہی، وہ کہتا ہے لو کان فی الدنیا بقاؤ لما مات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کو دنیا میں بقا ہوتی تو امام الانبیاء، سرور کونین، فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دنیا سے رخصت نہ ہوتے۔
کہتے اللہ کے علاوہ کسی کو بقا ہوتی تو سرور کونین مکہ کو چھوڑ کے کبھی نہ جاتے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو بقا ہوتی تو سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی لخت جگر بیٹی فاطمہ کو روتے ہوئے حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت نہ ہوتے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو بقا ہوتی تو سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین جیسے نواسوں کو چھوڑ کے دنیا سے کبھی نہ جاتے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو بقا ہوتی تو حضرت ابو بکر صدیق جیسے دوست کو چھوڑ کے امام الانبیاء کبھی دنیا سے رخصت نہ ہوتے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو بقا ہوتی، کسی کو ہمیشگی ہوتی تو حضرت عمر فاروق جیسے بہادر جانثار کو چھوڑ کے اللہ کے نبی کبھی دنیا سے رخصت نہ ہوتے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بقا ہوتی تو سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ اپنے داماد عثمان غنی جیسے عظیم داماد کو چھوڑ کے کبھی دنیا سے رخصت نہ ہوتے۔ حضرات میں بات کر رہا تھا یہ دنیا عارضی ہے، یہ آپ کا وجود عارضی ہے، یہ جند جان عارضی ہے، یہ نعمتیں عارضی ہیں، یہ آنکھیں عارضی ہیں، یہ زبان عارضی ہے، آپ کا پورا وجود عارضی طور پہ ہے۔ جب تک اللہ چاہے گا یہ سلامت رہے گا، جب اللہ کا حکم آئے گا تو یہ مٹی کے ساتھ مٹی اس نے بن جانا ہے۔ حضرات اگر دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو بقا ہوتی تو سرور کونین حضرت علی المرتضیٰ جیسے داماد کو چھوڑ کے دنیا سے کبھی رخصت نہ ہوتے۔ حضرات اگر اللہ کے علاوہ کسی کو بقا ہوتی تو سرور کونین مکہ المکرمہ جیسی سرزمین چھوڑ کے کبھی دنیا سے رخصت نہ ہوتے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو بقا ہوتی تو مسجد نبوی جیسی مسجد اللہ کے رسول چھوڑ کے کبھی دنیا سے رخصت نہ ہوتے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ دنیا عارضی ہے، یہ ان کا جانا انبیاء کا جانا اس بات کی دلیل ہے یہ دنیا چھوٹی ہے۔ اصحاب رسول کا جانا اس بات کی دلیل ہے دنیا بہت چھوٹی ہے۔ محدثین کا جانا اس بات کی دلیل ہے دنیا بہت تھوڑی دیر کا سامان ہے۔ اولیاء اللہ کا دنیا سے جانا اس بات کی دلیل ہے یہ دنیا تھوڑی دیر کا کھیل تماشا ہے۔ اور محدثین کا جانا، ائمہ دین کا جانا، بزرگان دین کا جانا اور صلحاء کا جانا، حتیٰ کہ ہمارے کئی عزیز و اقارب کا جانا، ہمارے آباء و اجداد کا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دنیا تھوڑی دیر کا سامان ہے۔ جس طرح ہم اپنا اپنا ٹائم پیش کر کے دنیا سے چلے گئے، پیچھے رہنے والوں تم بھی اپنا اپنا ٹائم گزار کے دنیا سے چلے جاؤ گے۔ حضرات آگے بڑھتے ہیں۔ یہ فاطمہ کے ابو کا جانا، حسنین کریمین کا نانا کا جانا اس بات کی علیمہ علامت ہے کہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ حضرات امام بخاری بہت بڑا واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ امام بخاری اپنی صحیح بخاری کے اندر حدیث کو لائے ہیں اور اسی حدیث کو امام مسلم اپنی صحیح مسلم کے اندر حدیث کو لائے ہیں۔ اور حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضور کے جانثار حضرت ابو ہریرہ سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسل ملک الموت الی موسیٰ علیہ السلام فلما جاءہ سکہ فرجع الى ربه فقال ارسلتنی الى عبد اللہ یرید۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو بلایا، کہا میرے موسیٰ کی زندگی پوری ہو چکی ہے، میرے موسیٰ کے پاس جائیے، میرا لاڈلا نبی ہے۔ موسیٰ کو اللہ نے یہ لقب دیا، موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے ہم کلام ہونے والے، اللہ براہ راست ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہ پہ آیا، اللہ نے کوئی ایک بات پوچھی، حضرت موسیٰ ادھر ادھر سے باتیں سنا رہے، اللہ کہتے ہیں موسیٰ میں نے بات تو ایک پوچھی ہے تو کئی باتیں سنا رہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ میرا جی چاہتا ہے میں تیرے ساتھ ہم کلام رہوں۔ خیر وہ فرشتے کو بھیجا، موسیٰ کو لے کے آؤ، موسیٰ کی زندگی پوری ہو چکی ہے، اب موسیٰ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، دنیا کا خاتمہ ہے، دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ فرشتے نے سیدھی آ کے بات کہی، اے موسیٰ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، تیری زندگی کا خاتمہ ہو گیا ہے، تیرا ٹائم مقرر ہے، اب تو اگلے جہان کی طرف منتقل ہونے والا ہے، زندگی سے تیرا سب کچھ ختم، اب اگلے جہان کی طرف منتقل۔ سیدنا موسیٰ بڑے جلالی نبی تھے، رکھ کے تھپڑ مارا، فرشتے کی آنکھ باہر،
فرجع الی ربہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرشتہ واپس اللہ کے پاس، یا الہ العالمین یہ کیا کیا آپ نے، مجھے کہاں بھیج دیا؟ ارسلتنی الی عبد اللہ یرید، تیرے اس بندے کا مرنے کا تو ارادہ ردہ ہی کوئی نہیں ہے، موت کا نام سن کے مجھے تھپڑ مارا، میری آنکھ ضائع ہو گئی، مجھے خوب مارا اس نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اچھا ٹھیک ہے، اللہ نے آنکھ کو درست کیا، اللہ نے کہا دوبارہ جاؤ، جا کے موسیٰ کو کہو تیرے رب نے تجھے بھیجا ہے، تیرے رب نے بھیجا ہے، تیرے رب کی طرف سے میں پیغام لے کے آیا ہوں، جس رب نے تمہیں نبی بنایا ہے، نبوت دی ہے، جس رب سے تو ہم کلام ہوتا ہے، آج اس رب کی طرف سے میں پیغام لے کے آیا ہوں، چلو۔ لیکن اللہ تجھ سے دوسری بات کہتا ہے، جو تمہارے پاس گائے ہے نا، گائے بیل، اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرو، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی اور زندگی۔ انہوں نے کہا اچھا اتنی لمبی اور زندگی ملے گی، اس کے بعد؟ اس نے کہا ثم الموت، اس کے بعد پھر موت۔ اچھا یہ سال گزارنے کے بعد پھر موت ہے؟ کہاں پھر موت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال فلان، اگر اس کے بعد بھی موت آنی ہے تو پھر میں ابھی تیار ہوں، اگر یہ سال گزارنے کے بعد بھی موت آنی ہے تو پھر میں بھی تیار ہوں۔ حضرات یہ حدیث بیان کرنے کا مطلب یہ ہے، سنانے کا مطلب یہ ہے کہ تیرا وجود عارضی ہے، تیری زندگی عارضی ہے، تے جو عمر جتنی بھی لمبی مل جائے آخر اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، آخر اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ یہ دنیا کن کے لیے ہے میرے بھائی؟ آج ہم نادان بن گئے، یہ دنیا نے ہمیں اپنا دیوانہ بنا لیا ہے، یہ دنیا نے ہمیں شیطان کا پیروکار بنا دیا ہے، یہ دنیا شیطان کی دوستی میں ہمیں دے بیٹھی ہے، اللہ کی دوستی سے ہمیں نکال دیا ہے۔ رب کا قرآن بہترین انداز سے ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ سورت کا نام سورت بقرہ، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا پہ فریفتہ ہونے والوں، دنیا پہ مر مٹنے والوں، دنیا کو اپنی منزل بنانے والوں، دنیا کو اپنا ہدف بنانے والوں، دنیا پہ تسلط قائم کرنے والوں، پوری دنیا پہ غلبہ پانے کی کوشش کرنے والوں، اور پوری دنیا کا سرمایہ اپنے ہاتھوں کے نیچے جمع کرنے کی یہ کوشش کرنے والوں، اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یہ دنیا کا سارا نقشہ، یہ دنیا کا سارا حسن و جمال، یہ دنیا کی ساری خوبصورتی کس کے لیے ہے؟ کفر الحیات الدنیا، یہ دنیا کی ساری زندگی اللہ نے کافر کے لیے بنائی ہے۔ کس کے لیے؟ یہ دنیا کی سارا حسن و جمال، یہ دنیا کی ساری زیب و زینت، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سورت کا نام سورہ بقرہ، پہلے سپاروں کی آیات، یہ دنیا ساری کی ساری اللہ نے کافر کے لیے بنائی ہے۔ حضرات آگے بڑھتے ہیں، عقل مند کون ہے؟ آج ہمارے دلوں پہ یہ بات غالب ہے، عقل مند کون ہے؟ ہم عقل مند کسے سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں نا فلاں بندہ بڑا عقل مند ہے۔ کیسے عقل مند ہے؟ ایک وقت تھا ان کے گھر میں کھانے پینے کا ساز و سامان نہیں تھا۔ پاشا صاحب بات غور سے سننے والی، ایک وقت تھا ان کے گھر میں جناب بل ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، ان کے گھر میں فکر و فاقہ تھا، ان کے گھر میں روٹی کھانے کے بھی پیسے نہیں تھے، ایک وقت کی روٹی کھا لیتے، دوسرے وقت کی ان کے گھر میں ہوتی نہیں تھی، اور کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ آج جناب اس نے اتنی محنت کی ہے، اپنی عقل کو استعمال کیا ہے، اپنے دماغ کو اتنا استعمال کیا ہے، آج ایک دکان کا نہیں، دو دکانوں کا نہیں، تین دکانوں کا نہیں، اللہ کی قسم آج پوری مارکیٹ کا یہ مالک بنا پھر رہا ہے۔ کل تک اس کے پاس کرائے کے پیسے نہیں تھے، آج بڑی بڑی گاڑیوں کا یہ خود مالک بنا بیٹھا ہے۔ کہتے ہیں یہ اولاد بڑی نکمی نکلی ہے، باپ نے بڑا جمع کیا تھا، اولاد سنبھال نہیں سکی، اولاد محفوظ نہیں کر سکی، اولاد اپنے باپ کی مال و دولت کی حفاظت نہیں کر سکتی، سارا اڑا دیا۔ باپ نے بڑی محنت کی، ہم کہتے ہیں نا باپ ساری رات محنت کرتا رہا، سارا دن محنت کرتا رہا، باپ نے کئی دن سفر کے اندر گزار دیے، اپنے گھر سے دور گزار دیے، سارا سرمایہ جمع کیا، اولاد بڑی کم عقل ہے، نکمی نکلی ہے، سارا ضائع کر۔ کہتے اچھا فلاں کی اولاد بڑی عقل مند نکلی ہے، باپ تو باپ تھا، اولاد بھی سبحان اللہ، باپ نے 2 لاکھ جمع کیے تھے، آج بچوں نے 10 لاکھ بنا لیے ہیں۔ باپ نے 1 مکان بنایا تھا، بچے آج 4 مکانوں کے مالک ہیں۔ باپ چھوٹی سی دکان پہ رہتا تھا، لیکن بچے اتنے عقل مند نکلے ہیں، بہت بڑی جام انہوں نے مارکیٹ کھڑی کر لی ہے۔ باپ چھوٹی سی دکان پہ تھا، بچے اتنے عقل مند ہیں، بہت بڑا پلازا انہوں نے تیار کر لی ہے۔ ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ بڑا کامیاب ہے۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ 1450 سال پہلے نا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر تھا، ہم جا رہے تھے کہیں، ایک انصار قبیلے کا انصاری صحابی وہ آیا، سلام دعا کی، حضور کا غلام ہے، حضور کا دیوانہ اور پروانہ ہے، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال ہے۔ سوال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حضور مسلمان کے اندر، اہل ایمان کے اندر، آپ کی امت کے اندر سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ سب سے زیادہ عقل والا، سب سے زیادہ سیانہ، سب سے زیادہ دانا کون ہے؟ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ اس نے ایک دکان سے دو بنا لی، عقل مند ہے۔ اس نے ایک مکان سے دو بنا لی، بڑا عقل مند ہے۔ اس کے پاس کرائے کے پیسے نہیں تھے، آج بڑی بڑی گاڑیوں کا مالک ہے، بڑا عقل مند ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا عقل مند کا سوال کیا تو عقل مند کون ہے؟ اس وقت بڑے بڑے باغات کا مالک، درہم و دینار کا مالک، جس کے پاس ڈھیروں مال ہے، وہ عقل مند ہے؟ نہیں یار، سوال کرنے والے کتنے عظیم لوگ تھے، جواب کرنے والے امام الانبیاء، کیا چھوٹا جواب دیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا میرے جانثار تو پوچھ رہا ہے نا میری امت کے اندر عقل مند کون ہے؟ طیب صاحب غور سے بات سننے والی، میری امت میں عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرے جانثار انصار قبیلے سے آنے والے، تو بھی سن، اور عبداللہ بن عمر تو میرے ساتھ ہے، تو بھی سن، اور آگے پوری امت تک اس بات کو پہنچا دو، میری امت کے اندر سب سے بڑا عقل مند اور دانا اور سیانہ وہ ہے اکثرہم للموت ذکرا، جو اس تھوڑی سی زندگی کے اندر بہت زیادہ موت کو یاد کرتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے، سورج دیکھا، کہا ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری دن ہو، صبح صبح توبہ استغفار، قرآن کی تلاوت، نماز کا انتظار، نفل و نوافل، صدقہ خیرات، ہر وقت اللہ سے معافی، اپنے حقوق ادا کر رہا ہے۔ شام ہوتی ہے، کہتا ہو سکتا ہے یہ شام میری زندگی کی آخری رات ہو، رات سونے تک اپنے بستر پہ پڑا، رب کا قرآن پڑھ رہا ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے، اپنے اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے، اپنی زبان پہ ذکر جاری ہے، اپنی قبر کی تیاری ہے، ہر دن اور ہر رات اپنی موت کو یاد کر کے اپنے حساب کی تیاری کر رہا ہے، ہر دن اور رات کو موت کو یاد کر کے اپنے حساب کو آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، صبح و شام موت کو یاد کرتا ہے، اپنی قبر کو روشن کرنے کی کوشش کرتا ہے، صبح و شام اپنی موت کو یاد کرتا ہے، سوچتا ہے میرے ابو جی نہیں رہے، میرے دادا جی کہاں قبرستانوں میں چلے گئے، پھر سوچتا ہے کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں بڑے تھے آج ان کی قبر کا نشان بھی نہیں ملتا۔ یہ باتیں دن رات وہ سوچتا ہے اور اپنی آنے والی قبر کی تیاری کے اندر لگ جاتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں صدقہ بھی کر رہا ہے، خیرات بھی کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سب سے بڑا عقل مند یہ ہے میری امت کے اندر۔ ہاں جی، ہم اپنے آپ کو چیک کریں ہم میں سے عقل مند کون ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ گاڑی خرید لی میں بڑا عقل مند ہوں، یہ بنگلہ میرے قابو میں آ گیا میں بڑا عقل مند ہوں، یار دیکھو میں نے کیا نظام چلایا ہے، ساری پراپرٹی میرے نام ہو گئی، کیسا دماغ پیش کیا، دیکھو یہ ساری سوسائٹی ساری میرے نام ہوگی، کیسا دماغ لگایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں، یہ دماغ عقل والا نہیں ہے، عقل والا وہ ہے جو ہر پل اپنی موت کو یاد کر کے اپنے آنے والے لمحات کی تیاری کر لیتا ہے۔ حضرات یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، لوگ دنیا دنیا کر رہے ہیں، دنیا دنیا، میرے صحابہ بیٹھو میں بتاؤں دنیا کتنی ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی انگلی سمندر کے اندر ڈالو، سیاستہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انگلی باہر نکالو، کتنا پانی آیا انگلی کے ساتھ؟ ایک نے کہا اللہ کے رسول ایک قطرہ، دوسرے نے کہا کتنا؟ حضور دو قطرے۔ آپ نے فرمایا یہ دو قطرے پانی کے جو آپ کی انگلی کے ساتھ آ گئے، یہ دنیا کی ساری زندگی، باقی سارا سمندر آخرت ہے۔ میرے صحابہ بتاؤ دو قطرے لینا چاہتے ہو یا سارا سمندر لینا چاہتے ہو؟ آج ہم بھی دو قطرے کے لیے پاگل ہوئے پھر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، راتوں کی نیند کوئی قربان کر رہا ہے وہ دو قطروں کے لیے، کوئی نماز چھوڑ رہا ہے وہ دو قطرے پانے کے لیے، کوئی اپنا گھر چھوڑ رہا ہے، اللہ کی عبادت اپنی بندگی بھول گیا ہے، وہ صرف دو قطروں کو پانے کے لیے سمندر کی کوئی فکر ہی نہیں کر رہا۔ اللہ ہمیں سمندر کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ عقل و دانش کے امام 1450 سال پہلے امام الانبیاء بتا گئے دنیا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا کے اندر لوگ فریفتہ ہو رہے ہیں، دنیا کے پیچھے اپنے دین ایمان کا سودا کر رہے ہیں، دن رات اپنا دنیا پہ پیش کر دیا، اپنی پوری وجود کی صلاحیتیں دنیا پہ پیش کر دی۔ فرمایا رکعت الفجر، فجر کی 2 رکعتیں مجھے دنیا وما فیہا سے زیادہ عزیز ہے اللہ کے سامنے پڑھنا۔ اللہ میں فجر کا نمازی بنا دے،
اونچی کہو آمین۔ جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ کہیں یا اللہ ہمیں فجر کا نمازی بنا دے۔ حضور کی لگتے جگر نا سیدہ فاطمہ بڑی کمال کی لگتے جگر ہے حضور کی بیٹی، کیا بات ہے۔ جب بیٹی گھر میں آتی تو حضور استقبال کے لیے دروازے پہ جایا کرتے۔ ایک دن نہ سوال کرتی ہے، ابو جی مجھے بتائیں جنت کے اندر سب سے پہلے قدم کس نے رکھنا ہے؟ بھی ٹھیک ہے، مردوں کے اندر تو حضور سب سے پہلے آپ ہیں، انبیاء کے اندر سب سے پہلے آپ ہیں، میں خواتین کی بات کر رہی ہوں۔ ابو جی سب سے پہلے جنت میں قدم کس نے رکھنا ہے؟ بیویوں کے اندر، خواتین کے اندر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا بیٹی فلاں بنت فلاں فلاں بنت فلاں فلاں جو بی ہے نا وہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی۔ یہ بات ارشاد فرمانے کی دیر تھی، اللہ کی قسم حضور کی بیٹی فاطمہ زاروں کی طرح رونے لگی، اتنا غمگین ہوئی، اتنا غمگین ہوئی، اتنی پریشانی، چیخیں نکل گئی، سسکیاں باندھی۔ حضور علیہ السلام سینے سے لگاتے، بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کہا ابو جی میں یہ کیا سن رہی ہوں، میرے تو دل میں ارمان تھے، میری تو خواہش تھی، میری تو تمنا تھی جنت کے اندر سب سے پہلا قدم میرا لگے گا۔ آپ نے فرمایا بیٹا تم جنت میں جاؤ گی؟ کہا ابو جی ٹھیک ہے میں جاؤں گی، مجھے یقین ہے، مجھے اعتماد ہے، اپنے اللہ کی رحمتوں پہ مان ہے، میں جنت میں جاؤں گی، لیکن سب سے بڑا اعزاز یہ میرے دل سے کہ سب سے پہلے قدم جنت میں لگے تو سیدہ فاطمہ کا لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اچھا بیٹی ٹھیک ہے، پھر وہ بات بھی بتا دیتا ہوں، اللہ نے نا تیرے لیے سند جاری کر دی ہے، کامیابی کے سرٹیفکیٹ جاری کر دی ہیں، اللہ نے تیرا مقام مجھے دکھا دیا ہے۔ میری بیٹی جنت کے اندر جتنی بھی جانے والی خواتین ہیں اللہ نے ان کا سردار مقرر کر دیا ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ میرے اس نبی کی اس محمد کی بیٹی فاطمہ کو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ کس بات کا رونا تھا کہ پہلے میں نہیں جا رہی؟ پتہ نہیں سانو پچھاں بھی جگہ لبنی کہ نہیں لبنی، لیکن سانو پھر بھی نہیں پتہ۔ دعا کرو اللہ میں جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ حضرات ایک بزرگ نا اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں، ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ ایک بیٹی ہے طیب صاحب بیٹھی پاس نا، دیکھا میرا باپ دنیا سے جا رہا ہے، بیٹی زاروں کی طرح رونے لگی، کہتی پہلے ماں دنیا میں چھوڑ کے چلی گئی، آج میرے ابو جی بھی دنیا میں مجھے بے سہارا کر کے جا رہے ہیں، مجھے یتیم کر کے جا رہے ہیں۔ پہلے تو مجھے ابو جی نے پاس رکھا تھا، محبت شفقت کر رہے تھے، ماں کی ممتا بھی دے رہے تھے، باپ کا سایہ بھی تھا، ماں پہلے چلی گئی، آج ابو بھی جا رہے ہیں، بیٹی رو رہی ہے زاروں کی طرح۔ باپ نے دلاسا دیا، کہا بیٹی رونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے، میں اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں، ان قریب کچھ دیر کے بعد میں دنیا چھوڑ جاؤں گا، قبر کے اندر مجھے اتار دیا جائے گا، میں اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں، ان قریب تھوڑی دیر کے بعد قبر کے اندر میرے سوالوں کا جواب ہونا ہے، میرا حساب کتاب شروع ہوگا۔ میرے بیٹے میری طرف دیکھ، یہ گھر جو بنایا ہے، فرماتے ہیں یہ جو گھر بنایا ہے ایاک ان تعصی اللہ فی ھذا البیت، میری بیٹی میری بات غور سے سنو، یہ جو گھر میں نے بنایا ہے نا اس چار دیواری کے اندر اللہ کی قسم جب سے لے کے آج تک میں نے ایک لمحہ بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی، ایک لمحہ بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی۔ بیٹا میں جا رہا ہوں، میرے بعد خیال رکھنا، اس گھر کی حفاظت کرنا، اس گھر میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ اچھا پھر دوسری بات میری بیٹی، وہ سامنے دیکھ رہی ہو کمرے کے اندر کونے میں میرا مصلی وہاں بچھا ہوا ہے، رب کا قرآن ریل کے اوپر پڑا ہوا ہے، جس طرح میں بوڑھا ہو گیا میرا قرآن بھی بوڑھا ہو گیا، لیکن میری بیٹی یہ بات میری غور سے سنو۔ فرماتے ہیں انی ختمت فی ھذہ الزاویۃ من ھذا البیت، اس کونے کے اندر جہاں میں نفل پڑھتا ہوں وہ مصلی بچھا ہے، وہاں میرا قرآن پڑھا ہے۔ بیٹی میں اس کونے کے اندر ہی بیٹھ کے نا رب کا قرآن پڑھتا رہا ہوں، میں نے کئی بار رب کے قرآن کو مکمل کیا۔ بیٹا میں نے کتنی مرتبہ پڑھا ہوگا؟ ابو جی آپ نے 10-20 بار پڑھ لیا ہوگا۔ کہتے اللہ کی قسم ہے بیٹی نہیں، 24,000 ختمہ، میں نے اس کونے کے اندر بیٹھ کے 24,000 مرتبہ رب کا قرآن مکمل کیا ہے۔ بیٹی میں جا رہا ہوں دنیا سے، میں مطمئن ہوں، اللہ کی رحمت پہ مطمئن ہوں، میرے رب کا قرآن وہاں قبر کے اندر میرے استقبال کے لیے کھڑا ہے، رب کے قرآن نے میری قبر کو روشن اور منور کر دیا ہے، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں میری بیٹی وصیت کیا ہے؟ اس گھر کا خیال رکھنا ہے، اس گھر میں رب کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، اور میرے جانے کے بعد میرا قرآن بند نہیں کرنا، میرا قرآن اٹھا کے مسجد میں نہیں دینا۔ میری بیٹی اسی مسئلے پہ کھڑے ہو کے تم نے نفل و نوافل کا سلسلہ جاری رکھنا ہے، اور اسی قرآن کو کھول کے جو بوڑھا ہو چکا ہے میری طرح اس قرآن کو تو نے ہر روز صبح و شام پڑھنا ہے۔ لیکن آج ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ابا جی مر گئے، دادا جی ٹر گئے، جو انسلے کپڑے ہیں وہ سنبھال لیے،
جو پہننے کے قابل نہیں وہ کسی غریب کو دے دیے، اور اچھا دیکھا ابا جی کا کیا سامان ہے گھر میں، اور ہاں وہ قرآن پڑھا ہے، اٹھاؤ جلدی جلدی مسجد میں دے آؤ۔ اچھا جس نے دنیا آخرت کو آباد کرنا تھا، آخرت کی دولت گھروں سے نکال دیتے ہیں، دنیا کی جو دولت ہے نا اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں ایک بی بی اس نے سامان اٹھایا ہوا، تو کہتی قاری صاحب یہ نا دادا جی فوت ہو گئے، تو یہ قرآن اور پھٹے سپارے نا، یہ سپارے ان کے یہ مسجد میں رکھ لو۔ میں کہتا دادا جی بہت سیانے نے، پیسے پوسے نہیں چھڑ کے گئے؟ دادا جی کا قرآن مسجد میں پہنچ جاتا ہے، ابو جی کا قرآن اٹھا کے مسجد میں دے دیتے ہیں، امی جی کا قرآن اٹھا کے مسجد میں، ابا امی کا سارا سامان جناب اپنے قبضے میں۔ جس دولت نے قبر کے اندر ساتھ جانا تھا پاشا صاحب اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں، اور جس نے پیچھے رہ جانا اس کو سنبھال کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیسے نادان ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اللہ ہماری انگری منزلیں آسان کرے۔ ایک نا حقائق ہے بہت بڑی، میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، آخری باتوں میں غور سے سننا ذرا، ہمارا ٹائم بھی قریب ہے۔ ہمارے ملک کا نظام ہے 5 سال کے بعد کیا ہوگا؟ الیکشن ہوں گے، دستور ہے، جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ حلال طریقے سے ہوں یا حرام طریقے سے ہوں الگ بات ہے، ان کو موقع دیا جاتا ہے بھی آپ نے حکومت کرنی ہے، نظام آپ کے ہاتھ میں۔ اچھا یہ پاکستان کا دستور ہے، ایک ملک تھا وہاں کا دستور یہ تھا، وہاں 5 سال نہیں 2 سال، وہاں ایک کمیٹی قائم کی گئی، مجلس شورا، 10-15 ممبر تھے، وہ صدر مقرر کر دیتے، بادشاہ مقرر کر دیتے۔ اچھا جی آج آپ بادشاہ ہیں، 2 سال آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کو کھلی چھٹی ہے، آپ حلال کریں حرام کریں، جائز کریں ناجائز کریں، اچھی زندگی گزاریں بری زندگی گزاریں، جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، سیاہ کرنا چاہتے ہیں سیاہ کر دیں، سفیدی کرنا چاہتے ہیں کر دیں۔ 2 سال کے بعد آپ کا پیریڈ ختم ہے۔ اچھا 2 سال کے بعد کیا ہوگا؟ اس بادشاہ کو کمیٹی اٹھائے گی، جنگل کے اندر ویران کے اندر چھوڑ آئے گی، اس کو درندے کھا جائیں پرندے کھا جائیں، وہ مر جائے کھپ جائے، اس کو واپس بستی کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا جی بادشاہ مقرر ہو گیا، 2 سال خوب موج مستی ہو رہی ہے جناب، شراب کباب چل رہے ہیں، موج مستی ہو رہی ہے، ناچ گانا اپنی پورے جتن کر رہا ہے، پوری موج مستی کر رہا ہے۔ اچھا چلتے چلتے وہ 2 سال کے بعد اس کو اٹھا کے جنگل میں پھینک آتے، پتہ نہیں مر گیا کھپ گیا، درندے کھا گئے، چیر پار کر گئے، کیا پتہ، کچھ نہیں پتہ۔ اس دوران ایک بندہ بادشاہ مقرر ہوتا ہے، یہ بڑا عقل مند نکلا ہے، بڑا سیانہ، بڑا دانا، اس نے پہلے دن ہی کرسی سنبھالی تو سوچا 2 سال کے بعد یہ کبینہ مجھے اٹھائے گی، جنگل کے اندر چھوڑ آئے گی، وہاں میرا کوئی آسرا نہیں، کوئی سہارا نہیں، پتہ نہیں درندے کھائیں گے پرندے کھائیں گے سانپ ڈسیں گے، کیا ہوگا۔ اچھا سیانہ نکلا عقل مند باشعور، اس نے کہا اچھا 2 سال میرے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، 2 سال کے بعد پکی بات ہے انہوں نے مجھے اٹھا کے وہاں چھوڑ آنا ہے، واپسی آنے کا راستہ کوئی نہیں، واپس میں آ نہیں سکتا، کیوں نہ ہو کہ اس جگہ پہنچنے سے پہلے میں وہاں کو ساز و سامان تیار کر لوں، وہاں کو رہائش تیار کر لوں۔ اس نے جلدی جلدی اپنے ملازموں کو حکم کیا جناب آج کے بعد میرا کھانا پینا بالکل سادہ، صبح 1 روٹی، سالن سولن کوئی نہیں، میری ٹیبل پہ 20-25 کھانے نہیں ہونے چاہیے، بالکل سادہ کھانا، میرا لباس بھی سادہ، میرے سونے کی جگہ بیڈ ختم کر دیا جائے، ایک چھوٹی سی چارپائی، وہاں پہ نرم گرم بستر نہیں ہونا چاہیے، بس سادہ غریب آدمی کا جس طرح بستر نہیں ہوتا وہاں لگا دو، میرے لباس کے اوپر کو بہت شان و شوکت نہیں لگانی، مختصر لباس۔ اور یہ صبح و شام کوشش کر رہا ہے، اس نے 2 سال کے اندر اندر نہ وہاں محل کھڑا کر دیا، وہاں جناب بہترین باغات کھڑے کر دیے، عیش و عشرت کا سامان نرم گرم بستر وہاں پہ پہنچا دیے، اور جو عیش و عشرت کرنے والے بادشاہ تھے 2 سال مدت جب ہونے لگتی تو ان کے رنگ اڑ جاتے، ان کے چہروں پہ مصیبتیں پریشانیاں نظر آتی کہ اب ان کو جنگل میں چھوڑا، اسے پتا اب میں جنگل میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں درندے کھائیں گے پرندے، کیا ہوگا میرے ساتھ، اب میں یہ شان و شوق کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیکن وہ عقل مند بادشاہ اپنے وہاں جانے سے پہلے دن رات وہاں تیاری کر رہا ہے، وہاں کھانے پینے کے لیے باغات کھڑے کر دیے، رہنے کے لیے وہاں لیشان بنگلہ، وہاں طرح طرح کی سہولتیں نعمتیں وہاں پہ قائم کر دی۔ جیسے 2 سال ختم ہونے لگے نا، لوگ دیکھ رہے ہیں اب یہ ڈرے گا، ان کے چہرے پہ پریشانی آئے گی، لیکن وہ مسکرا رہا ہے، مسکرا اس لیے رہا ہے انہوں نے مجھے جہاں چھوڑ کے آنا ہے وہاں تو پہلے سے زیادہ سہولتیں ہیں، وہاں تو مجھے اس سے بھی زیادہ شان و شوکت ملے گی، یہاں تو مجھے اتار رہے ہیں وہاں مجھے اتارنے والا کوئی نہیں، یہاں مجھے پکڑ رہے ہیں وہاں مجھے پکڑنے والا کوئی نہیں، یہاں مالک یہ کبینہ ہے، اس گھر کے اندر مالک میں ہوں۔ تو وہ جناب بڑی شان و شوکت کے ساتھ جا رہا ہے، اسے پتا میں نے تیار کر لیا ساز و سامان، وہ ڈر نہیں رہا، نرم گرم بستر وہاں پہ تیار ہیں، طرح طرح کے کھانے وہاں پہ تیار
تیار ہیں؟ طیب صاحب یہ حقائق بیان کرنے کے بعد بابا جی کہتے ہیں جس طرح وہ 2 سال کے لیے بادشاہ مقرر ہوا تھا، اسی طرح اللہ نے آپ کو بھی تھوڑی دیر کے لیے بادشاہت دی ہے۔ آپ اچھا کریں گے تب بھی آپ کو اٹھا کے وہاں چھوڑ آنا ہے، آپ برا کریں گے تب بھی اٹھا کے آپ کو قبر کی تنگ وادی میں چھوڑ آنا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو موقع جانیں گے، غنیمت سمجھیں گے، آپ کہیں گے کہ یار میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہوں، میں جلدی جلدی قبر میں مجھے انہوں نے چھوڑ آنا ہے، اور کہا کہ جب آپ کی ٹائم ختم ہوگا تو پھر آپ کے گھر والے ترس نہیں کریں گے، آپ کے گھر والے ترس نہیں کھائیں گے، اٹھا کے قبر کی تاریک وادی میں ڈال آئیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی زندگی میں نا قبر کو روشن کر لیا ہے، پرسکون بنا لیا ہے، اس کو صاف ستھرا کر لیا ہے، روشنی کا انتظام وہاں کر دیا ہے، نرم گرم بستر کا انتظام کر دیا، آپ حشاش بشاش موت کے وقت نظر آتے، پتہ ہے میں نے تو اس کو تیار کر رکھا ہے، اگر خدا نخواستہ میرے بھائی موج مستی کے اندر گزار دیا تو پھر پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں بابا جی لکھتے ہیں تیری قبر کے اندر پتہ نہیں تجھے ڈسنے والے سانپ ہوں گے یا بچھو ہوں گے یا جہنم کی آگ ہوگی۔ ایک اور بھی بات، صحت مند بندہ نا پاشا صاحب، صحت مند بندہ رات کو آج کل سوتا ہے نا، سردی ہے، بڑا نرم گرم بستر، ماحول سکون آتا ہے، صحت مند بندہ سوتا ہے نا تو صبح اٹھتا کہتا ہے یار پتہ ہی نہیں چلا رات ہو گئی، ایسے ہی ہے نا، یار پتہ ہی نہیں چلا رات ہو، کئی گھنٹوں کی رات ایسے محسوس ہوتی جیسے منٹ میں گزر گئی۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کو شفا دے۔ اگر رات 10 بجے لیٹنے لگے نا بستر پہ، اچانک پیٹ میں درد شروع ہو گئی یا داڑھ درد ہو گئی، تو اس بندے کی رات کیسے گزرتی ہے؟ ایک ایک لمحہ کئی سالوں پہ لگتا ہے، کئی سالوں پہ، ایک چند گھنٹوں کی رات گزرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی بد نصیب اگر قبر کے اندر اس کو درد شروع ہو گئے تو پھر کیسے گزرے گی؟ تو میرے بھائی ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے، ہم عارضی لوگ ہیں، ہمارا جسم عارضی ہے، ہماری جان عارضی ہے، تو ہم نے وہاں جانا ہے کہ نہیں جانا جی؟ وہاں ہم نے جانا ہے، ہمارا جس کا ٹائم پورا ہو گیا، بادشاہت ختم، کبینہ گھر کی اٹھا کے وہاں ہمیں چھوڑ آئے گی، رولا پائیے، ترلے ماریے، منتاں کریے، سماجت جو مرضی کریں، ہاڑے پائیں، ہمارے گھر والوں نے اٹھا کے ہمیں چھوڑ آنا ہے۔ خوش نصیب ہے جو وہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کر لیتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حفظ و امان میں رکھیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی سے سرفراز فرمائے۔ اللہ ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھولے، ناکامیوں کے دروازے بند کر دے، اور اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال والی زندگی نصیب